الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ کس لیے پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے خام خواہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو تکلیف یہ جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، پریشانی پہنچتی ہے، کس لیے پہنچتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کیا؟ کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتا ہے بغیر کوئی تکلیف دیے، بغیر کسی مصیبت میں ڈالے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر سزا دیے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو سزا تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی یا مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو نہیں سزا دیتا۔ اور بعض اوقات جو تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں، وہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں ہم نے جو گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس سے جو ہمیں گناہ ہوا، وہ گناہ مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اجر کو بلند کرنے کے لیے، کس کو؟ مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب آدمی اس دنیا سے جائے، قبر میں جائے، تو اس کا مرتبہ بلند ہو اور اس کے گناہ نہ ہوں، اس کے گناہ ان مصیبتوں کی وجہ سے ختم ہو چکے ہوں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے وہ پاک صاف ہو، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال، کیا کہتے ہیں کہ یؤتا بالشہید یوم القیامت فینصب للحساب، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ کس لیے کھڑا کر دیا جائے گا؟ حساب کتاب ہوگا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ ثم یؤتی بالمتصدق فینصب للحساب، اور اس کے بعد صدقہ خیرات کرنے والے کو لایا جائے گا۔ کس کو؟ ہاں، اللہ کے نام پر جو خیرات کرتا ہے، بہت دیتا ہے لوگوں کو، غریبوں کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، پھر اس کو لایا جائے گا۔ فینصب للحساب، اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ثم یؤتی باہل البلاء فلا ینصب لهم میزان ولا ینصب لهم دیوان، اس کے بعد ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مصیبت اور پریشانی میں رہے۔ کس کو لایا جائے گا؟ جو دنیا میں مصیبت اور تکلیفوں میں رہے، تکلیفوں میں جن کی دنیا کاٹی، یہ زندگی کاٹی، پھر ایسے لوگوں کو لایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ فلا ینصب لهم میزان، تو ان کے لیے نہ تو میزان عدل قائم ہوگی، ولا ینصب لهم دیوان، اور نہ ان کے لیے عدالت لگائی جائے گی، یعنی حساب کتاب نہیں ہوگا ان کا۔ ان کا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں تکلیفیں بھگت کر گئے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں برداشت کر کے گئے ہیں، اس لیے اس کے بدلے میں ان کے لیے نہ تو میزان عدل قائم کیا جائے گا، نہ عدالت قائم کی جائے گی۔ حالانکہ شہید کے لیے بھی حساب کتاب کیا جائے گا،
اور جو صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کے نام پر بہت کچھ دیتا ہے، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ لیکن جو لوگ مصیبت میں مبتلا رہے، پریشانیوں میں اس دنیا میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ تو میزان عدل قائم ہوگا نہ عدالت قائم ہوگی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا، پھر ایسے لوگ جب ہوں گے نا، ایک تو ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی بارش کر دے گا، انعامات کی بارش کر دے، ثواب کی بارش کر دے گا۔ حتیٰ ان اہل العافیت لیتمنون ان اجسادہم قرضت بالمقارید من حسن ثواب اللہ لہم، تو جو لوگ دنیا میں مصیبتوں سے محفوظ رہے ہوں گے، مصیبتیں نہیں کاٹی ہوں گی، پریشانیوں میں مبتلا اس دنیا میں نہیں رہے ہوں گے، تو جب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو دنیا میں مبتلا رہے، تکلیفوں میں، پریشانی میں، جب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے انعامات برس رہا ہے، ان کو تو بہت ثواب دیا جا رہا ہے، تو یہ لوگ جو دنیا میں عیش و عشرت میں رہے ہوں گے، مصیبت میں مبتلا نہیں رہے ہوں گے، یہ خواہش کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یہ ہمیں بھی اتنا تکلیف پہنچتی، اور اس تکلیف کے بدلے آج ہمارے اوپر بھی یہ اللہ کے انعامات ہوتے۔ وہ تمنا کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہمیں تکلیف ہوتی، اور اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ آج ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ہمیں اپنے انعامات سے نوازتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی مسلمان کو دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا اجر بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے ایسے نہیں پہنچتی بغیر کسی وجہ کے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے وجہ سے ہوتی ہے ہمارے، اور پھر یہ ہمارے گناہوں کا تکلیف جو ہوتی ہے کفارہ بن جاتی ہے۔ پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ پہلے سے معاف کر چکا ہوگا، پہلے سے معاف کر چکا ہوگا، اور ہمارے جسم کے اوپر گناہ نہیں ہوں گے، ہماری روح پاک ہوگی۔ اس طرح ہم قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں اس دنیا میں تکلیف پریشانی پہنچے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کے ساتھ وہ تکلیف گزاریں۔ کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ تکلیف کو گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟